سبحان اللہ۔ وہاں پر رحمتوں کے جا بجا انبار رہتے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ساتھ ہی کہ ادھر میری طرف دیکھو، میری طرف، ادھر کو کیا دیکھ رہے ہو، ادھر میری طرف دیکھو، کیونکہ یہ سینے سے جب سینہ سامنے ہوگا بات دل میں ہوگا۔ پیچھے کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ تقریر نہیں کر رہا، میں کر رہا ہوں، اب دیکھ پیچھے رہے ہیں۔ وہاں پر رحمتوں کے جا بجا انبار رہتے ہیں۔ وہاں پر ہے کہ نہیں پھر رحمتوں ہے؟ جن گلیوں سے میرے محبوب گزر گئے، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں رحمتوں برکتوں وہیں ڈیرے لگا لو جہاں میرا محبوب ہے۔ وہاں پر رحمتوں کے جا بجا انبار رہتے ہیں۔ وہاں پر ان کی برکت کے بہت انوار رہتے ہیں۔ سب کو سبحان اللہ، اور ساتھ ہی کہو ماشاءاللہ، بلند آواز سے کہو ماشاءاللہ۔ جو سو رہے ہیں ذرا انہیں بھی جگائیں، کہو ماشاءاللہ۔ وہاں پر ان کی برکت کے بہت انوار رہتے ہیں۔ وہاں پر رحمتوں کے جا بجا انبار رہتے ہیں۔ میرے آقا محمد رسول اللہ کی راہوں میں، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے آقا محمد رسول اللہ کی راہوں میں کیے سرخم سلامی کے، کیے سرخم سلامی کے لیے اشجار رہتے ہیں۔ میرے محبوب جن گلیوں سے گزرتے تھے، درختوں کے قریب سے گزرتے، وہ بھی آپ کو سلامی دیتے۔ اشجار شجر کی جمع ہے۔ شاعر کہتا ہے انسان تو انسان، درخت بھی تڑپتے تھے حضور ہمارے قریب سے گزر جائیں، دیدار بھی کر لیں، سلام بھی عرض کر لیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے جنگل میں، کوئی اوٹ نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ بیٹھ کر پیشاب کیا جائے۔ حضور نے اپنی ان انگلیوں سے دو درختوں کو اشارہ کیا، اپنی جگہ سے چل کر آئے اور حضور کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ شاعر اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ میرے آقا محمد رسول اللہ کی راہوں میں کیے سرخم سلامی کے لیے اشجار رہتے ہیں۔ وہاں پر رحمتوں کے جا بجا انبار رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سب کہو ماشاءاللہ۔ شفائے کاملہ و عاجلہ اس در سے ملتی ہے۔ کیوں جی؟ شفا روحانی بیماروں کو ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ آب زمزم پیتا ہے تو شفا ملتی ہے۔ اور اس کے متعلق لکھا ہے جس بیماری کی نیت سے انسان پیتا ہے، حق تعالیٰ اسی بیماری سے بندے کو شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ شفائے کاملہ و عاجلہ اس در سے ملتی ہے، پڑے ہر دم انہی کے در پہ یوں بیمار رہتے ہیں، پڑے ہر دم انہی کے در پہ یوں بیمار۔ وہاں پر رحمتوں کے جا بجا انبار رہتے ہیں۔ وہاں پر ان کی برکت کے بہت انوار رہتے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔
مدینہ کی وہ مبارک گلیاں جہاں پر میرے کملی والے پیغمبر کے قدم لگے ہیں۔ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں۔ میں پرانے دور کی بات سنا رہا ہوں، اونٹنی پہ سوار ہیں اور جب گنبد خضرا پہ نظر پڑتی ہے اونٹنی سے نیچے اتر گئے اور عرض کرتے ہیں عاشق کے لیے مناسب نہیں ہے جب گنبد خضرا نظر آ جائے تو پھر سوار ہو کر جائے۔ کسی نے کہا حضرت منع تو نہیں؟ فرمایا ہاں منع تو نہیں مگر عشق کی کتاب میں منع ہے، وہ تم نے پڑھی نہیں اس لیے تمہیں یہ بات سمجھ آ ہی نہیں سکتی۔ اور پھر جب مدینہ کی گلیاں آئیں جوتے اتار لیے، اس وقت نکیلیں پتھر ہوا کرتے تھے، آج کے کارپیٹ روڈ نہیں، حضرت کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ کسی نے کہا جوتے کیوں اتار لیے؟ فرمایا ہو سکتا ہے 1400 سال قبل ان گلیوں میں محبوب کے قدم لگے ہوں اور ان کے اوپر کہیں قاسم نانوتوی کی جوتی نہ آ جائے، میں نے اس لیے جوتے اتار رکھے ہیں۔ یہ عشق و محبت کی بات ہے، مسئلے کی بات نہیں ہے، یہ عشق و محبت کی بات ہے۔ شاعر اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، پڑے ہر دم انہی کے در پہ یوں بیمار رہتے ہیں، وہاں پر رحمتوں کے جا بجا انبار رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہاں پر رحمتوں کے جا بجا انبار رہتے ہیں، ہواؤں مجھ کو لے جاؤ وسیلے خاک طیبہ میں۔ سب کہو آمین۔ جنہوں نے آمین کہا انشاءاللہ جائیں گے، جو بولے نہیں سوئے پڑے ہیں یا آہستہ بولے چلے چلے تو جائیں گے لیکن 2040 میں جائیں گے۔ اونچی کہو آمین۔ ہواؤں مجھ کو لے جاؤ وسیلے خاک طیبہ میں، خدا را مجھ کو لے جاؤ وہاں سرکار رہتے ہیں، خدا را مجھ کو لے جاؤ وہاں سرکار رہتے ہیں، وہاں پر ان کی برکت کے بہت انوار رہتے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ جب مدینے لے جائے بازاروں میں پھر کر وقت نہ گزارنا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد خضرا پہ بار بار صلاۃ و سلام عرض کرنا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں، ریاض الجنہ کے اندر زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کرنا، ہو سکے تو اصحاب صفہ کے چبوترے کے اوپر حضور کے شاگرد بن کر بیٹھ جانا۔ حضور وہاں پر صحابہ کو پڑھاتے تھے، 23 سال میرے محبوب نے ان کو قرآن پڑھایا، اپنی حکمت سکھلائی ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ وہاں پر رحمتوں کے جا بجا انبار رہتے ہیں، وہ میرے شوق جنوں کو اس جگہ جانے کی حسرت ہے۔ کیوں جی؟ سب کو حسرت ہے یا نہیں؟ جو گئے ہیں ان کی حسرت اور بڑھ گئی ہے، اور جب سے یہ کرونا آیا ہے تو زیادہ اور شوق بڑھ گیا۔ اللہ حرمین شریفین کی رونقوں کو دوبالا کر دے، سب کو ہو آمین، اور اللہ ہم سب کو اپنے گھر میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے شوق جنوں کو اس جگہ جانے کی حسرت ہے، جہاں پر موم ہو کر سارے خشت و خار رہتے ہیں۔ مدینہ کے لوگ آج بھی موم ہیں، نرم دل ہیں، تو پھر مکے چلے جاؤ اتھے ابھی بھی وہ ذرا پتھریلا ماحول تھوڑا سا نظر آتا ہے۔ سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ شاعر اسی کی طرف اشارہ کر رکھا ہے، جہاں پر موم ہو کر سارے خشت و خار رہتے ہیں، وہاں پر رحمتوں کے جا بجا انبار رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فضا شاہین طیبہ کی بہت زیادہ معطر ہے،
حیثیت افزا بھی ہے، معطر بھی ہے. سبحان اللہ. فضا شاہین طیبہ کی بہت زیادہ معطر ہے، درون لطف ہر دم سب در و دیوار رہتے ہیں، درون لطف ہر دم سب در و دیوار رہتے ہیں. وہاں پر ان کی برکت کے بہت انوار رہتے ہیں. سب کہو ماشاءاللہ.